بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنوت کے معنی اور اس کی حقیقت۔ علی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 23 نومبر 2023۔ قنوت کے اصطلاحی معنی۔ قنوت اصطلاح میں نماز کے اندر قیام کی مخصوص حالت میں دعا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی۔ قنوت کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں: بات کرنے سے رک جانا، نماز میں دعا کرنا، عبودیت میں خشوع و خضوع اختیار کرنا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اس طرح کھڑے ہونے کے معنی بھی دیتا ہے۔ قنوت کب کیا جائے؟ ائمہ کے نزدیک اس کے متعلق کہ قنوت کب کیا جائے یا کس حالت میں کیا جائے یا کیا دعا پڑھی جائے مختلف آراء ہیں۔ مثلاً بعض کے نزدیک صرف نماز وتر میں قنوت پڑھا جاتا ہے اور بعض کے نزدیک فجر میں قنوت ہے، نماز وتر میں نہیں۔ بعض کے نزدیک قنوت نماز وتر میں صرف رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ صرف فجر میں قنوت پڑھا جائے۔ بعض کے نزدیک نماز وتر کے علاوہ خاص حالات میں بھی قنوت پڑھا جا سکتا ہے، ہاں جمعے میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ جبکہ فقہ احمدیہ کے مطابق وتر کی تیسری رکعت کے بعد دعائے قنوت پڑھنا مسنون ہے۔ امام کا جہراً بسم اللہ پڑھنا اور قنوت کرنا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں اکثر طور پر امام الصلاۃ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور وہ بالجہر نمازوں میں بسم اللہ بالجہر پڑھتے اور قنوت بھی کرتے تھے، اور حضرت احمد علیہ السلام ان کی اقتداء میں ہوتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ایسے مسائل میں حضرت صاحب کسی سے تعارض نہیں فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سب طریق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، مگر خود آپ کا اپنا طریق وہ تھا جس کے متعلق آپ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اکثر اختیار کیا ہے۔ نمازوں میں قنوت کی دعائیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب تک مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم زندہ رہے، وہ ہر فرض نماز میں قنوت پڑھتے اور صبح اور مغرب اور عشاء میں جہر کے ساتھ قنوت ہوتا تھا۔ قنوت میں پہلے قرآنی دعائیں اور پھر بعض حدیث کی دعائیں معمول ہوا کرتی تھیں، آخر میں درود پڑھ کر سجدے میں چلے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قنوت سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھا جاتا تھا، جس میں قرآنی اور احادیث میں مذکور دعائیں بھی پڑھی جاتی تھیں۔ نیز یہ کہ قنوت سے مراد عمومی دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعاؤں کا پڑھا جانا قنوت کہلاتا ہے۔ مخصوص حالات میں قنوت پڑھنا۔ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آج کل چونکہ وبا کا زور ہے اس لیے نمازوں میں قنوت پڑھنا چاہیے۔ نیز فرمایا، قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ جب عذاب سر پر آ پڑے پھر توبہ عذاب سے نہیں چھڑا سکتی، اس لیے اس سے پیشتر کہ عذاب الہی آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے، توبہ کرو۔ جبکہ دنیا کے قانون سے اس قدر ڈر پیدا ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون سے نہ ڈریں؟ جب بلا سر پر آ پڑے تو اس کا مزہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔ چاہیے کہ ہر شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملا دیں، ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے توبہ کریں۔ قنوت نازلہ۔ اس کو قنوت نازلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مصیبت اور ابتلا کے وقت نماز کے آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھے جانے والی مخصوص دعا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر مصیبت نازل ہو جائے، مثلاً غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے، تو دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے، یا دیگر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکت خیز طوفانوں میں مبتلا ہو جانے، یا طاعون کی وبا پھیل جائے، تو ایسی مصیبت کے دفیع کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو جائے یہ عمل برابر جاری رکھنے کا حکم ہے۔ اس کا جواز جمہور ائمہ کے نزدیک عموماً
اور حنفیہ کے نزدیک خصوصاً باقی ہے اور منسوخ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت اور ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا لحاظ رکھنے اور ہر بات میں شریعت کی پابندی کا خیال رکھنے اور اخلاص و خشوع و خضوع سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ کیا نماز وتر میں دعائے قنوت ضروری ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا حضور دعائے قنوت کے قائل ہیں؟ فرمایا، دعائے قنوت کا تو میں قائل ہوں، لیکن اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اس کا پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ میرے نزدیک دعائے قنوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص زمانے کا فعل ہے جسے غلطی سے فرائض میں داخل کر لیا گیا تھا۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔